بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج میرے چچا نے مجھے اپنے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ کہیے کہ میں اپنی زندگی میں بے سہارا، لاوارث اور بے گھر ہو گیا تھا۔ میرے ابا اس وقت وفات پا گئے تھے جب میں صرف 12 یا 13 سال کا تھا۔ بابا کے چلے جانے کے بعد چچا کا رویہ یکسر بدل گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے، اسی لیے میں نے پڑھائی پر خاص دھیان دیا اور کبھی کوتاہی نہیں کی، مگر پھر بھی مجھے برے وقت سے کوئی بچا نہ سکا۔ چچا کو جب میرے وجود سے خطرہ محسوس ہونے لگا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال باہر کیا۔ میں اپنے ہی باپ کے گھر سے دربدر کر دیا گیا۔ اب میری منزل کوئی نہ تھی۔ میں سڑک پر چلتا جا رہا تھا، تبھی میں نے دیکھا سامنے سے ایک عورت آ رہی ہے جو سڑک کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عورت کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر تھے جن میں شاید پھل اور سبزیاں تھے۔ میں نے سوچا کہ چلتے چلتے نیکی ہی کر چلوں، ہو سکتا ہے بوڑھی اماں کی مجھے دعا مل جائے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ تب میں عورت کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا اور سعادت مندی سے پوچھا کہ کیا میں یہ شاپر اٹھا سکتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے مجھے خوشی خوشی شاپر تھما دیے، بولی مجھے سڑک پار کروا دو بیٹا۔ میں نے آنٹی کو سڑک پار کروائی، مگر پھر دل نہ چاہا کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا کر اپنے گھر تک جائیں۔ ویسے بھی مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ میں آج رات کہاں جاؤں گا، اس لیے میں آنٹی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بس بیٹا تم چلے جاؤ، میرا گھر تو کافی دور ہے۔ عورت نے میرا خیال کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں آنٹی، میں آپ کے گھر تک آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہوئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو اور خوشی کی بات ہوگی۔ دراصل میں نے اگلی دکان سے ڈبل روٹی اور جام بھی لینا ہے، ہاتھ تو فارغ نہیں تھا۔ خیر میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ ان کے گھر پہنچ کر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں چائے پینے کی دعوت دی۔ میں بنجاروں کی طرح ان کے گھر بیٹھ گیا۔ آنٹی نے میری خاطر تواضع کے بعد مجھ سے پوچھا، کہنے لگیں کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ نہ جانے کیوں میں ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے کہا، بچپن میں اماں ابا وفات پا گئے تھے، اب چچا کے رحم و کرم پر تھا کہ انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا۔ میری ساری داستانِ غم سن کر عورت کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ کہنے لگیں اب تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا کہیں نہیں، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، سڑک پر سو جاؤں گا۔ یہ بات سن کر وہ ذرا اور نرم پڑ گئیں۔ کہنے لگیں بیٹا آج رات کو تم یہیں میرے گھر میں رک جاؤ۔ ویسے تو میرا گھر بیٹیوں والا ہے، میں کسی کو یوں اپنے گھر نہیں رکنے دیتی، لیکن تم شکل و صورت سے شریف گھرانے کے لگتے ہو، اس لیے میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہوں۔ میں نے انہیں منع بھی کیا لیکن وہ رکنے پر اصرار کرتی رہیں۔ خیر میں وہیں رک گیا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ رات سڑک پر نہیں گزارنا پڑی۔ پوری رات میں سوچتا رہا کہ صبح ہوگی تو کہاں جاؤں گا اور اگلی رات کہاں گزاروں گا۔ صبح کے قریب رات جگنے کی وجہ سے میری آنکھ لگی۔ رات کو میں دیر سے سویا تھا، اسی لیے دن چڑھے تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں شرمندہ ہو گیا کہ پرائے گھر میں آ کر میں اتنی دیر سویا رہا۔ رات والی بات یاد آئی۔ آنٹی نے کہا تھا ان کی 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے اس کمرے سے باہر جانا مناسب نہ سمجھا کہ مبادا باہر لڑکیاں ہوں، مجھے دیکھ کر گھبرا ہی نہ جائیں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون خود آ گئیں۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر سلام کیا۔ میں نے معذرت کی کہ مجھے نیند آ گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی، اب مجھے چلنا چاہیے۔ کہنے لگیں بیٹے ناشتہ کر کے جانا، اس گھر کو تم اپنا ہی گھر سمجھو، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ان کے مشفقانہ رویے سے کچھ حوصلہ ہوا، پھر انہوں نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا۔ باتوں باتوں میں وہ کہنے لگیں، بیٹے ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، میں اس محلے میں رہتی ہوں، میری ایک شریفانہ ساکھ ہے، لوگ میری عزت کرتے ہیں، لیکن تم تو جانتے ہو گھر میں ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، مرد کے بغیر اس معاشرے کی عورت ادھوری ہے۔ میں چاہتی ہوں اگر تم مناسب سمجھو تو ہمارے گھر رہو، میں تمہیں بیٹھک والا کمرہ دے دوں گی، تم ہمارے لیے سودا سلف لے آنا اور ہماری حفاظت کرنا، بدلے میں ہم تمہیں 2-3 وقت کا کھانا تو دے ہی دیا کریں گی، جو ہم خود کھاتی ہیں وہی تمہیں کھلائیں گی۔ آنٹی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ وہ کیسے ایک اجنبی کو اپنے گھر ٹھہرانے کا کہہ سکتی ہیں۔ دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں اچھائی ناپید ہے اور جہاں ہے وہاں شک بھی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد
میں نے ان کی آفر پر رضامندی کا اظہار کر دیا، کیونکہ بظاہر اس میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ میرے پاس بھلا کیا تھا جو یہ عورتیں لوٹ کر کھا جاتیں۔ میں نے حامی بھر لی کہ میں آپ ہی کے یہاں رہوں گا اور کچھ دنوں تک محنت مزدوری کر کے اپنا خرچہ سنبھالنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ آنٹی نے کہا، یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی، مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک مضبوط سہارا مل جائے گا۔ لیکن میں ابھی تک اس بات پر حیران تھا کہ آنٹی کی چاروں بیٹیاں میرے سامنے نہیں آئی تھیں، نہ ہی ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ سوچنے لگا کہ اس عورت کی کون سی بیٹیاں ہیں جن کی حفاظت کے لیے یہ مجھے یہاں رکھنا چاہ رہی ہے۔ بہرحال اور کوئی چارہ نہ پا کر میں وہیں رک گیا۔ اگلے دن صبح سویرے نوکری کی تلاش میں چلا گیا۔ میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ میرے پاس تو میٹرک کی سند کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور آج کل میٹرک پڑھے لکھے کو کون نوکری دیتا ہے۔ خیر، گھوم پھر کر جب میں ایک پیٹرول پمپ پر گیا تو وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں پیٹرول پمپ پر نوکری دے سکتا ہوں، مگر میری حالت اور صحت ایسی نہ تھی کہ میں اتنی سخت نوکری کر پاتا۔ تب میں نے اس شخص سے کہا کہ میں میٹرک پاس ہوں، اگر تم مجھے کہیں حکیم یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس اسسٹنٹ کے طور پر رکھوا دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ان دنوں میٹرک تعلیم بڑی سمجھی جاتی تھی، اور یہ بات سچ ہے کہ مجھے صحت کے شعبے کا کافی علم تھا۔ اگر چچا گھر سے نہ نکالتے تو میرا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا۔ خیر، اس شخص نے مجھے ایک اور آدمی کا پتہ دیا۔ میں اس پتے پر پہنچا تو دفتر میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے نہ جانے کیا سوچ کر اس آدمی کو اپنے بارے میں جھوٹی کہانی سنا دی۔ کہا کہ بیوہ ماں کا بیٹا ہوں، میری 4 بہنیں جوان ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، مجھے جلد از جلد نوکری چاہیے، ورنہ میں اور میری بہنیں بھوکے مر جائیں گے۔ بزرگ کو میری بات پر ترس آ گیا۔ کہنے لگے، بیٹا، ایک نوکری تو ہے مگر اس میں خطرہ ہے۔ میں وہاں تمہیں بھیجنا نہیں چاہتا کہ مرد کی ذات پر بھروسہ نہیں، لیکن تم نے جو مجبوری بتائی ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک با کردار انسان ہوگے، کیونکہ تمہاری اپنی 4 بہنیں ہیں۔ اگر میں تمہیں اس نوکری کے بارے میں بتا رہا ہوں تو یقین جانو تم پر بڑا اعتبار کر رہا ہوں، میرے اعتبار کو کبھی ٹھیس مت پہنچانا۔ یہیں پاس پر ایک علاج سینٹر ہے، یہاں خواتین کے مختلف امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں وہاں تمہیں نوکری دلوا سکتا ہوں، کیونکہ وہاں بہت سارے ٹرینیز کی ضرورت ہے۔ تم تو جانتے ہو بیٹا، اس علاقے کی عورتیں کم ہی پڑھتی ہیں، لیکن یہ شعبہ ایسا ہے جہاں پر صرف ایک عورت ہی کام کر سکتی ہے۔ تو پھر آپ مجھے اس نوکری کا کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے مایوس ہو کر کہا، بیٹے، تمہاری جسامت پتلی ہے، عمر بھی کم ہے اور چہرے کی بناوٹ بھی اچھی ہے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم عورتوں کے کپڑے پہن کر وہاں جاؤ، اپنے آپ کو مکمل ڈھانپ کر رکھنا۔ زنانہ چال سے جاؤ گے تو کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ تمہارا رنگ گورا ہے اور عمر کم ہے، ایسے لڑکے لڑکیوں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ بوڑھے بابا جی کی بات مجھے بری تو لگی کہ انہوں نے میری مردانگی کی بے عزتی کی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، شاید یہ موقع دوبارہ نہ آئے۔ میں نے بابا جی کے کہنے پر ایک زنانہ لباس خریدا، اپنے بالوں کو بھی ایک خاص طریقے سے سیٹ کیا اور اسی جگہ چلا گیا جہاں کا پتہ مجھے بابا جی نے دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ ان لوگوں نے مجھے جلد ہی لڑکی سمجھ کر اپنے علاج سینٹر میں بطور اسسٹنٹ رکھوا دیا۔ میں خوش تھا کہ کم از کم میری زندگی سے تاریکی کے وہ دن تو گئے۔ اب میں بنا کسی ندامت اور احساس شرمندگی کے آنٹی شمیم کے گھر میں رہ سکتا تھا۔ لیکن اگلے دن ایک ایسی بات ہوئی جس نے میرے سوچنے کا انداز بدل دیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے لگا آنٹی شمیم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کافی دیر سے بار بار میرے کمرے کے چکر لگا رہی تھیں، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ آخر میں نے انہیں خود ہی کہہ دیا، آنٹی کیا بات ہے؟ لگتا ہے آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔ بیٹے، تم نے میری مشکل آسان کر دی، آنٹی نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دراصل آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتی ہوں جس پر سے پردہ اٹھانا میرے لیے آسان نہیں۔ محلے کے کسی شخص کو، میرے رشتہ داروں تک کو یہ نہیں پتا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ بیٹے، بات یہ ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں 4 جوان بیٹیوں کی ماں ہوں۔ وہ بات سچ تھی، لیکن ادھورا سچ میں نے تمہیں بتایا تھا۔ دراصل آج سے
تقریباً 20 سال پہلے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک ایسے گروہ کے ہتھے چڑھ گئی جہاں پر لڑکیوں کو فروخت کرنے اور خریدنے کا کام ہوا کرتا تھا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے انہی کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ حالانکہ میں نے کبھی بھی کسی عورت کا برا نہیں چاہا تھا، لیکن یہاں جو بھی لڑکی آتی اس کا حشر برا کیا جاتا۔ باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی شروع میں اس کام سے دور بھاگتی تھی، مگر رفتہ رفتہ یہ لوگ مجھے مارنے پیٹنے اور تشدد کرنے لگے۔ جب میں اس سب کے باوجود بھی ان کی روش پر نہ چلی تو ان لوگوں نے مجھے لڑکیوں کا انچارج بنا دیا، یعنی وہ لڑکیاں جو یہاں خرید و فروخت ہونے کے لیے آتی تھیں میں ان کا موازنہ کر کے گاہکوں تک پہنچا دیتی تھی۔ اگرچہ اس کام میں مجھے سکون نہیں تھا، لیکن کم از کم یہ عصمت فروشی سے تو بہتر تھا کہ میری اپنی عزت محفوظ تھی۔ کچھ دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہاں پر صرف نوجوان لڑکیوں کی ہی نہیں بلکہ نومولود بچوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس سوچ نے ہی مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ اس قدر تشدد پسند ہیں۔ خیر، انہوں نے مجھے اس بات کی ہوا نہ لگنے دی، مگر بطور انچارج میں مختلف گاہکوں سے ملتی تو وہ باتوں میں ایسی باتوں کا ذکر کر دیتے۔ تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں جہاں رہ رہی ہوں وہ چھوٹی بچیوں سے لے کر جوان عورتوں تک کے لیے جہنم سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر یہ لوگ مجھے نکلنے نہ دیتے تھے۔ بس پھر ایک دن میں نے اپنے ساتھ 4 چھوٹی بچیوں کو لیا جو اسی کوٹھے پر پل بڑھ رہی تھیں، اور انہیں لے کر اس گھر سے نکل گئی، ہمیشہ کے لیے۔ میں نہیں جانتی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے اس جنگل سے نکالا، لیکن میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسری جگہ گھر لے کر میں نے کچھ زیورات بیچے تو میرا معقول گزارا چلنے لگا۔ باقی سونا میں اس قدر وہاں سے لے کر نکلی تھی کہ ایک چھوٹا سا مکان خرید سکتی۔ بس یہ مکان انہی پیسوں سے خریدا تھا۔ آنٹی نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری نظریں ان کی نظروں کے تعاقب میں گئیں تو واقعی یہ ایک چھوٹا سا ہی گھر تھا۔ پھر انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اس مکان میں اپنی 4 چھوٹی بچیوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ ان کی بچیاں نہیں تھیں، مگر پھر بھی انہوں نے ماں جیسا پیار ان لڑکیوں کو دیا، کیونکہ شروع دن سے ہی وہ پیار کی ترسی ہوئی اپنے ماں باپ سے بچھڑی تھیں۔ میں نے 4 زندگیوں کو بچایا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ آنٹی کے انکشافات سے میرا ذہن کھلتا جا رہا تھا۔ تو آنٹی، آپ نے ابھی تک ایک بھی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کی؟ اس طرح تو ان لوگوں کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا جن سے آپ نے دشمنی مول لی ہوئی ہے۔ اگر کوئی طاقتور سہارا ملے گا تو ان لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ نہیں بیٹے، تم اس بات کی فکر نہ کرو، شمین آنٹی نے کہا تو میں چپ ہو گیا۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مدعا اپنی زبان پر رکھ ہی دیا۔ بیٹے، تم تو جانتے ہو میری 4 بیٹیاں ہیں اور میں ان کی شادی کسی ارے کرے شخص سے نہیں کر سکتی۔ میرے نام پر کروڑوں کی جائیداد ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹیاں میرے بعد میری جائیداد کی مالک ہوں گی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر میں نے ان میں سے کسی ایک کی شادی بھی طاقتور شخص سے کر دی تو میری یہ ساری جائیداد صرف ایک بیٹی کے حصے میں جائے گی۔ بیٹے، مجھے تم میں محنت کرنے کی لگن دکھائی دیتی ہے۔ تم میری 4 بیٹیوں میں سے جس کے ساتھ بھی چاہو شادی کر لو، میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اور پھر جانتے ہو، تمہیں کسی بھی طور پر معاشی پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شادی کے بعد بھلے تم کام پر جانا چھوڑ دینا، ہماری جائیداد اتنی تو ہے کہ تم اسے سنبھال کر کوئی نیا کاروبار کر سکتے ہو۔ آنٹی بولے جا رہی تھیں اور میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دراصل میں اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اپنی آزادی کو پورے طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ اس علاج سینٹر میں جو بھی عورت آتی میری بری نظروں اور برے ہاتھوں سے بچی نہ رہتی۔ میں ہر عورت کا یوں جائزہ لیتا جیسے اس پر میرا حق ہو۔ میرے اس باغیانہ رویے کی شکایتیں اب اکثر مریضوں سے آنے لگی تھیں، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے تو اب اپنا حلیہ بھی مکمل عورتوں والا کر لیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی میں عورتوں کی آواز میں بولنا بھی شروع ہو جاتا تھا۔ خیر، اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن مجھ سے آنٹی نے میرے مشورے کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا مجھے اب صرف ایک اور دن دے دیں، اس کے بعد ہی میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ یہ اگلے دن کی بات ہے۔ میں حسب معمول اپنا شکار ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک لڑکی مجھے باہر والی گیلری میں کھڑی نظر آئی۔ لڑکی کی صورت معصوم تھی۔ لڑکی بہت محتاط ہو کر چل رہی تھی۔
وہ کسی بڑی پریشانی کا شکار تھی۔ بولی اگر تم مجھے اس پریشانی سے چھٹکارا دلا دو تو میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اپنے سونے کی بالیاں اتار کر دے سکتی ہوں۔ لڑکی نے مضبوط لہجے میں کہا تو مجھے ترس آ گیا۔ بولی کچھ ہی دنوں کے بعد میری شادی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے گناہ کا بوجھ میرے سسرال تک جائے، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ لڑکی کی بات سن کر میں اس کی ساری مجبوری سمجھ گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ رسوائی کے ڈر سے بچنا چاہتی ہے۔ تب میں نے اسے کچھ دوائیں دیں اور اسے واپس جانے کا کہا، کیونکہ اس ہاسپٹل میں اکثر چیکنگ ہوتی رہتی تھی، کوئی بھی دوا اپنی جگہ سے غائب ہوتی تو ہم سے پوچھ گچھ ہوتی تھی۔ خیر میں نے اس لڑکی کو دوائیں دیں، اس وقت خود بھی مجھے گھر میں کام تھا، سو میں کلینک سے نکل پڑا۔ میری نظریں اس لڑکی پر نہ جانے کیوں ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا وہ دھیرے دھیرے چلتے اسی گھر میں داخل ہو گئی جہاں میں رہتا تھا، یعنی اس نے بیٹھ کا باہر والا دروازہ کھولا اور میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں اس کی ہمت پر حیران رہ گیا، مجھے لگا کہ وہ کوئی چورنی ہے۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا وہی لڑکی اندر کا دروازہ ہلا رہی تھی۔ وہ مجھے اس کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی، غصے سے بولی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جانتے نہیں کسی کے گھر میں بلا اجازت گھسنا منع ہے؟ تب میں نے بھی مضبوط لہجے میں جواب دیا، محترمہ یہ گھر میرا ہے، آپ کا نہیں۔ میں خالہ شمین کا بیٹا ہوں اور تمہیں تو آج اچھی طرح جان گیا ہوں، میں نے کڑک دار لہجے میں کہا، اور پھر اس پر انکشافات کا وہ راز کھولا کہ وہ سنتی ہی رہ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ جہاں وہ اپنا مسئلہ بتانے گئی تھی وہاں پر میں بھی عورت کے روپ میں موجود تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہنے لگی خدا کے لیے میری ماں کو یہ بات مت بتانا، وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ میں نے ان کا پہلے بھی بہت دل دکھایا ہے، اب اگر تم یہ بات بھی انہیں بتا دو گے تو ان میں کیا زندہ رہنے کی خواہش باقی رہے گی؟ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ شمین آنٹی اپنی بیٹیوں یعنی کہ لے پالک بیٹیوں کے لیے کافی جذباتی واقع ہوئی تھیں۔ خیر ہم دونوں نے اپنی اپنی حقیقت کو ایک دوسرے سے چھپا دیا۔ میں جو عورتوں کے روپ میں ہسپتال میں کام کیا کرتا تھا اور اس نے بھی اپنی مجبوری مجھ سے بیان کر کے اپنا دل ہلکا کر لیا۔ نہ اس نے میری حقیقت کے بارے میں شمین خالہ کو بتایا اور نہ ہی میں نے ان کی بیٹی سے کوئی سوال جواب کیا۔ اس کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد میں نے خالہ کو جواب دے دیا کہ آپ میری شادی نگین سے کر دیں۔ نگین وہی لڑکی تھی جس کا راز میں جان گیا تھا، مگر میں نے یہی سمجھ کر اس سے نکاح کیا کہ اگر اللہ نے میرے عیبوں کی پردہ پوشی کی تو پھر میں کیوں کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالوں۔ اسی سوچ نے مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ شاید اس طرح میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ آج شمین آنٹی کی باقی بیٹیوں کی شادیاں میں اپنے ہاتھ سے کر چکا ہوں۔ اللہ نے میرے کاروبار میں بھی اتنی برکت بخشی ہے کہ میں اپنی تینوں سالیوں کو عزت و احترام دیتا ہوں۔ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو میں اس بات کو یقینی بناتا ہوں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں، کیا مجھے اس عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا گنہگار کو گناہ کی دلدل میں چھوڑ دینا صحیح ہے؟ اگر آپ کے پاس ایسا موقع ہو تو آپ کیا کریں گے؟ میں اپنے والدین سے بھی اب اسی شادی کی وجہ سے نہیں مل سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی تفتیش کریں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا اب اس بات کا تذکرہ کس سے کروں اور کس سے نہ کروں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔